ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولا الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد وآل محمد عزیزان ایمان آج آپ علیکم السلام اپنے اس امام کی یاد منانے کے لیے جمع ہیں کہ جس کو عالم آل محمد کا لقب ملا ہم اہل بیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان ان کے القاب پہ غور کرے، اس لیے کہ اہل بیت کو القاب دنیاوی زبانوں نے نہیں عطا کیے کہ جو کسی تعارف کی وجہ سے ہوں، کسی تکلف کی وجہ سے ہوں، کسی تملق کی وجہ سے ہوں، کسی چاپلوسی کی وجہ سے ہوں، خود کو بڑھانے کے لیے ہوں۔ اہل بیت کو القاب خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے دلوائے، اور رسول کون؟ وہ علیکم السلام کہ جس نے اپنی رسالت سے پہلے اپنی صادق ہونے کا کلمہ پڑھوایا ہے۔ جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی رسالت کا کلمہ نہیں پڑھا، انہوں نے بھی نبی کے 2 کلمے پڑھے ہیں،
ایک پیغمبر کی امانت کا کلمہ، ایک پیغمبر کی صداقت کا کلمہ۔ اللہم صلی علی محمد یا ایک پیغمبر اسلام کی امانت کا کلمہ اور ایک پیغمبر اسلام کی صداقت کا کلمہ۔ اور عزیزان ایمان، ہم سب سیرت رسول پہ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں نا، تو سیرت رسول کا سب سے پہلا درس یہ ہے کہ کائنات سے پہلے اپنے سچے ہونے کا ثبوت لو اور کائنات سے اپنی امانت داری کا بھروسہ کائنات کو دلاؤ۔ یہ ہے سیرت رسول کا سب سے پہلا سبب کہ پیغمبر اسلام نے اپنی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوایا ہے مشرکین مکہ سے۔ اپنوں کی بات نہیں ہو رہی ہے جو رسالت ماننے کو تیار نہیں ہے، ان سے بھی صداقت اور امانت کا کلمہ پڑھوا لیا۔ عزیزان ایمان، یہ 40 برس تک پیغمبر اسلام غیر رسالتی زندگی نہیں گزار رہے تھے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پیغمبر اسلام کی رسالت دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوئی، نہیں، یہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ تو جب اس وقت نبی تھا کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو جب زمانے میں آ گیا تب نبی کیوں نہ رہا ہوگا؟ تو وہ اس کی رسالتی زندگی تھی، مگر یہ وہ رسالتی زندگی تھی کہ جہاں اللہ نے کہا کہ ان جھوٹوں سے پہلے اپنی صداقت کا کلمہ پڑھواؤ، ان غیر امانت دار خائنوں سے پہلے اپنی امانت کا کلمہ پڑھواؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان سے تم صداقت و امانت کا کلمہ پڑھوا لو گے تب یہ ماننے پہ تیار ہو جائیں گے کہ اب جو کچھ کہہ رہے ہو وہ سچ ہے۔ جو کچھ نبی کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے، اور جو کچھ نبی دے رہے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں ہے، یہ امین ہے، یہ امین ہے، اور اللہ نے امانت پیغمبر۔ عزیزان ایمان، سچ بتائیے، اگر نبی کسی قرآن کی آیت کو یہ کہہ دیتے کہ میری حدیث ہے، کون باخبر ہوتا؟ جبرائیل کس پہ نازل ہو کے کہتے کہ نہیں یہ آیت ہے؟ لیکن پیغمبر اسلام کی امانت تو دیکھیے کہ جو آیت تھی اسے آیت کہہ کے پہنچایا، جو حدیث قدسی تھی اسے حدیث قدسی کہہ کے پہنچوایا، اور جو اپنی حدیث تھی اسے اپنی حدیث کہہ کے پہچنوایا۔ عزیزان ایمان، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے، 23 سال کی رسالتی زندگی میں نبی ہر روز جو پہنچا رہے ہیں اس کا اعتبار اتنا رکھوا لیا کہ پیغمبر نے مشرکین سے بھی اعتبار حاصل کر لیا کہ جو کہوں گا وہ سچ ہوگا، جو دوں گا وہ ہماری امانت کے طور پہ ہوگا، ہم خیانت نہیں کریں گے، یعنی ہم نہ کسی کو اپنی محبت کی بنیاد پہ بڑھائیں گے نہ اپنے بغض سے ہٹائیں گے۔ پیغمبر پہلے امانت و صداقت کا کلمہ پڑھوا رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، کافر تھے، رسالت نہیں مانی، مگر رسول پہ کبھی شک بھی نہ کیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ رسول نہیں مانا مگر رسول کی کسی بات پہ شک نہ کیا۔ اور اعتبار کا عالم کیا ہے؟ نبی نے جب اکٹھا کر کے کہا اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو کہا ہم یقین مانیں گے۔ کہا اچھا اگر اپنی آنکھ سے دیکھ لو اور تمہیں لشکر نہ دکھے تو؟ کہا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھ کو دھوکا ہوا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ کیا ہے؟ یعنی پیغمبر آپ جھوٹ نہیں کہیں گے، آپ اپنی امانت میں امانت دار ہیں، اپنے قول میں صادق ہیں، قول
تقدیر میں دینا چاہا تب بھی شک ہوا، اور جب آخر وقت میں کچھ کہنا چاہا اب ذرا پہچانے یہ کیا ہے؟ وہ نبی کہ جس نے پوری کائنات سے اپنی امانت و صداقت کا کلمہ، خدا کیوں کروا رہا ہے یہ کام؟ اس لیے کہ جب تم سچا مان لو گے تو پھر اب جو نبی کہیں گے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا، اور جب امین مان لو گے، اور پھر کیسی امانت داری نبی نے دکھائی، صرف ایک رخ اس کا پیش کر کے گفتگو آگے بڑھاؤں، کیسی امانت داری دکھائی؟ امانت داری کا عالم یہ ہے کہ جو لوگ محاصرہ کر کے قتل کرنے پہ تلے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں اے علی کل ان کی امانتیں لوٹا کے واپس آنا۔ آپ ذرا پہچانیں، ایک حدیث ہے پیغمبر کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِكُلِّ نَبِيٍ صاحب السر وصاحب السر علی ابن ابی طالب۔ مجھے اس حدیث میں بڑا لطف ملتا ہے، ہر نبی کا ایک رازدار ہے، اور میرے رازدار کا نام علی ہے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد ہر نبی کا ایک رازدار ہے، اور میرے رازدار کا نام ہے علی۔ عزیزان ایمان، اب کائنات علی میں اور غیروں میں فرق اسی سے سمجھ لے کہ جو بات سب کو پتا چلے وہ اور ہے، جو صرف علی کو معلوم ہو وہ اور ہے۔ نبی کہہ کے جا رہے ہیں، کیسے یہ حدیث ثابت ہو؟ اس لیے کہ اگر وہ باتیں ہیں علی کو معلوم کہ جو سب کے سامنے ہیں، تو بات تو ایک سے دوسرے اور تیسرے تک پہنچی تو اب راز نہیں رہ جاتی۔ کوئی ایسی شے ہو کہ جو صرف علی کو معلوم ہو، کسی اور کو خبر نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ نبی نے اپنی ازواج سے بھی نہ کہا ہو، اصحاب سے بھی نہ کہا ہو، کسی کو نہ پتا ہو۔ یہ حدیث ثابت ہوئی شب ہجرت، نبی نے علی سے صرف اتنا کہا، یا علی کل اٹھنا تو میری امانتیں واپس کر کے آنا۔ مجھے کوئی تاریخ پڑھ کے دکھائیے کہ نبی نے کوئی کاربن پیپر دیا ہو، کس کی کتنی اونٹ، کس کے کتنی اشرفی، کس کے کتنے پیسے۔ عزیزو صرف ایک جملہ ہے، علی میری امانتوں کو واپس کر کے آنا۔ ارے یہ معلوم ہونا الگ ہے کہ نبی کے پاس یہ چیزیں امانت کے طور پہ ہیں، صرف یہ نہیں معلوم کہ یہ امانت کے طور پہ ہیں، بلکہ کس کی کون سی شے ہے یہ بھی علی کو پتا ہے۔ علی تفصیل سے جانتے ہیں کہ کون سی شے کس کی نبی نے رکھی ہے، اور یہ امانت مسلمانوں کی نہیں تھی۔ کتنا اعتبار تھا نبی کو کافروں کو نبی پہ۔ عزیزان ایمان، اعتبار نہ ہوتا تو امانت نبی کو سونپتے کیوں؟
نبی کو امانتیں دے کے گئے، نبی کہہ رہے علی کل واپس ہونا۔ اب علی نے ساری امانتیں پہنچائیں یا نہیں پہنچائیں؟ دلیل کہاں سے ملے گی؟ یہ تو عقیدت ہے، اور عقیدہ ہے کہ علی پہنچائیں گے، اس لیے کہ یہ کوئی ظالم حاکم نہیں ہے، لہذا علی پہنچائیں گے۔ تو دلیل کیا ہے کہ پہنچائی؟ عزیزان ایمان دلیل ملی فتح مکہ کے موقع پہ۔ عزیزان ایمان جب نبی فتح مکہ کر چکے، اگر کسی کافر کی کوئی امانت رہ گئی تھی تو اس کو آگے نبی کا دامن پکڑنا چاہیے تھا۔ اے رسول بغیر بتائے ہجرت کر لی، فلاں امانت دی تھی ہمیں واپس نہ ملی۔ کسی کا سوال نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس نے جو کچھ رکھوایا تھا علی دے کے گئے ہیں، لے کے نہیں گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد بلندر صلوات۔ یہ امین رسول ہیں، یہ امانتوں کو پہنچاتے ہیں۔ ان کے یہاں خیانت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور کیسے امین ہے کہ صرف علی کی بات نہیں ہے۔ میں ایک جملہ چوتھے امام کا آپ کے حوالے کروں۔ مولا فرما رہے ہیں قسم خدا کی، اگر شمر اپنا وہ خنجر کہ جس سے اس نے میرے بابا کا گلا کاٹا تھا اگر امانت کے طور پہ مجھے دیتا تو میں اس کی امانت اسے واپس کرتا۔ عزیزان ایمان یہ حدیثیں کاہے کے لیے ہیں؟ جو ان کا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی امانتوں میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امانتیں واپس کیجئے۔ اگر خدا نہ خواستہ، میں تربیت کے حوالے سے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں، اگر خدا نہ خواستہ ہمارے کسی بھی بزرگ نے کسی کا حق نہیں دیا ہے اور آج ہم اس حق تک پہنچ گئے ہیں تو پھر ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا حق اس تک واپس کر دیں۔ اس لیے کہ ڈریے اس دن سے، یہ بات ہم اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ ڈریں ہم اس دن سے کہ جب امام کا ظہور ہو جائے۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا جملہ ہے کہ اگر کسی مظلوم کا حق کسی ظالم کے گلے میں لقمے کی شکل میں بھی ہوا تو علی گلے میں ہاتھ ڈال کے وہ لقمہ نکال کے مظلوم کے حوالے کرے گا، اور اگر کسی کا مہر بنا کے انہیں دے دیا گیا ہو تو ان سے واپس لے کے میں مظلوم کا حق مظلوم تک پہنچاؤں گا۔ تو یہاں افراد بدلنے سے کردار نہیں بدلتا۔ اگر ہمارے اوپر کسی کا حق ہے تو اگر علی کا وارث ظہور کرے گا تو وہ مظلوم کا حق ظالم سے لے کے مظلوم تک پہنچائے گا۔ تب آواز آئے گی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، یہ زمین عدل و انصاف سے ویسے ہی بھر جائے گی جیسے ظلم سے بھری ہوگی۔ اس لیے کہ یہاں کسی کا حق ضائع نہیں ہوتا۔ بات اللہم صلی علی محمد بات اس مرحلے سے چلی تھی کہ ہمیں پہچاننا ہے۔ تو معرفت کے لیے
ایک ہمارے پاس راستہ یہ ہے کہ ہم القاب سے پہچانیں، جو لقب دیے گئے اس سے پہچانیں، اس لیے کہ یہ القاب ہماری زبانوں کے نہیں ہیں کہ ہم نے کسی کو جو چاہا لقب دے دیا۔ معصوم کی زبان کے نکلے یہ القاب۔ اب ذرا پوچھئے 8ویں امام کا یہ لقب کتنا عظیم ہے، عالم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا علی۔ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو علم کا جتنا جلوہ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام کے دور میں نظر آتا ہے، ظاہراً وہ جلوہ ظاہری طور پہ امام کے دور میں نظر نہیں آیا، جہاں ایک وقت میں 4000 شاگرد بیٹھے ہوئے یہ کہا کرتے تھے قال الصادق قال الباقر۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ کہنا بہت آسان ہے عزیزان ایمان کہ 4000 شاگرد، لیکن ذرا سوچئے کہ کس کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے 4000 شاگرد۔ سن 60 ہجری میں سرکار سید الشہداء کو تلاش کرنے کے بعد کربلا میں سن 61 میں 72 لوگ ملے، اور اگر وہ جو تعداد مختلف لکھی گئی ہے جس کو 150 تک لے گئے ہیں لوگ، مان لیں تو 150، کہاں 150 کہاں 4000، نتیجہ ہے کس چیز کا؟ یوں ہی زینب نے عزاداری برپا نہیں کی تھی، یہ جناب زینب کی عزاداری کا ہدف اور اثر تھا۔ بی بی زینب نے عزاداری برپا ہی اس لیے کی تھی کہ اب آنسو نہیں پہنچانا ہے، اس مظلومیت کے پیرائے میں امامت کا عرفان اور اس مظلومیت کے آئینے میں ظالم کے چہرے کو اجاگر کرنا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ عزاداری اس کا ایک ہدف عرفان امامت ہے۔ کل کربلا سے پہلے معرفت امام رکھنے والے اتنے بھی نہ تھے کہ مشکل سے 72 افراد نظر آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے سید سجاد اور بی بی زینب کے اس تمام تر تبلیغ کا اثر کہ اب زمانہ زیادہ نہیں گزرا ہے اور 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں 4000 شاگرد نظر آ رہے ہیں۔ بی بی زینب نے امامت کو متعارف کرا دیا، اور اب دنیا حکومت کوئی لے لے مگر ہدایت یہاں سے ملے گی۔ دلیل تاریخ سے پوچھئے، امام کو مدینے سے بلوایا گیا ہے، حکومت نے بلوایا ہے، امام واقعہ سنا کرتے، نتیجہ آپ کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ امام نیشاپور پہنچے، 18,000 افراد قلم لے کے مطالبہ کر رہے ہیں، فرزند رسول ایک حدیث۔ عزیزان ایمان،
واقعے کو واقعے کی طرح پڑھنے کا عادی نہیں، غور کیجئے. کیا اس وقت یا علی اس وقت کوئی اور عالم نہیں موجود ہے؟ عمران صاحبی جیسا فلسفی موجود، یحییٰ ابن اقسم جیسا جو اپنے دور کے یہ عالم ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ عالم آل محمد کے مقابلے میں آ کے شاگرد بھی نہیں رہ جاتے، لیکن بہرحال اپنے دور کے مانے جانے افراد ہیں. اور ایسے سینکڑوں نام ہیں. پھر یہ 18,000 افراد فرزند رسول سے حدیث کیوں مانگ رہے ہیں؟ کیوں نہیں جاتا کوئی کسی اور سے جا کے مانگ لے؟ اچھا یہ بھی تو نہیں ہے کہ اس آنے والے رسول کے فرزند نے ظاہری طور پہ نبی کا زمانہ درک کیا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان؟ بھئی اگر یہ ہوتا کہ نبی کو دیکھا ہے لہذا ان کی حدیث نبی سے ڈائریکٹ ہوگی، لہذا قلم لے کے چلو ان سے لکھواؤ. اب کیا وجہ ہے کہ حدیث دینے والے تو بہت سے ہیں ظاہری طور پہ، مگر کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ ایسا مجمع کسی اور کے پاس آیا ہو اور آ کے مطالبہ کر رہا ہو. کتنی تبدیلی آ گئی کربلا کے بعد کہ کربلا سے پہلے کا عالم یہ ہے کہ خود نبی کاغذ قلم مانگ رہے ہیں، کوئی قلم دینے والا نہیں. یہاں 18,000 افراد قلم لے کے کھڑے ہیں، کچھ کہیے. فرزند رسول آواز دے گا میں ہوں وارث رسول، میں اپنے جد کی اہانت کا بدلہ لوں گا. اور اب اتنا تشنا ہو جاؤ گے تم کہ اب ہم نہیں جائیں گے، تم خود آؤ گے. مگر یہاں تک لایا کون؟ سلام کیجئے کردار زینب و سید سجاد کو. صلی اللہ علیہ محمد والے. اور اب سوال ہو رہا ہے مولا ایک حدیث کیوں بھائی؟ نہ انہوں نے ظاہراً رسول کا زمانہ درک کیا، نہ ایسا ہے کہ اور کوئی عالم نہیں ہے ظاہری طور پہ. جاؤ جا کے کسی اور سے لے لو. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان، یہ 18,000 جو قلم لے کے آئے ہوئے ہیں یہ عوام نہیں ہے، یہ راویان حدیث ہیں جن کو یہ معلوم ہے کہ حدیث کہاں معتبر ہوگی کہاں غیر معتبر ہوگی. 18,000 راویوں کا کھڑے ہو کے اس دروازے سے حدیث مانگنا کس بات کی دلیل ہے کہ باقی کسی سے مانگیں گے تو راویوں کو پرکھنا پڑے گا. یہاں جو ملے گا وہ صادق نبی کا صادق وارث ہے. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد. اب یہاں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اور اب تاریخ کہتی ہے کہ محمل کا پردہ ہٹا، آفتاب امامت جلوگر ہوا، جاہلوں نے عالم آل محمد کی زیارت کی، اور اب زبان کھلی لب کھلے. سوال ہو رہا ہے مولا ایک حدیث. مولا نے فرمایا مجھ سے میرے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے، ان سے ان کے بابا نے،
یہاں تک کہ سلسلہ مولائے کائنات تک پہنچا. مولائے کائنات سے پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام سے جبرائیل سے، جبرائیل نے لوح سے، لوح نے پہ خدا نے لکھا. کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی. ایک بھی کوئی اس سلسلہ روایت میں غیر معصوم نظر نہیں آیا. اور کسی نے بھی پلٹ کے نہ کہا کہ مولا اور بھی کوئی نام. سب اپنے ہی گھر والوں کو. اور اب کسی کو شک نہیں ہے. دیکھیں رسالت سے زمانہ 8ویں امام تک کا ہے، اور امام اب فرما رہے ہیں اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے. جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ کہہ کے محمل کا پردہ گر گیا. امام کچھ قدم آگے بڑھے، پردہ پھر ہٹایا، اور اب پھر امام نے اپنا چہرہ مبارک ظاہر کیا. جو پیچھے رہ گئے تھے انہیں آگے بلایا. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزان ایمان. اور مولا نے اب حدیث مکمل کی. وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. عزیزان ایمان، مولا سے پوچھئے مولا آپ کو یہ حدیث سنانی تھی، اسی وقت مکمل حدیث کیوں نہ سنا دی؟ اچھا ظاہراً یہاں پہ الفاظ آ کے حدیث ناقص بھی نہیں رہ گئی. لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. یہ اللہ نے فرمایا، بات مکمل ہے ظاہری طور پہ. لیکن میرا مولا آگے بڑھا اور اب پھر دوبارہ وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. مولا اس اہتمام کی کیا ضرورت تھی؟ اسی وقت آپ نے کیوں نہ یہ بات کہہ دی؟ عزیزان ایمان یاد رکھیے، جب کسی جملے پہ توجہ دلانی ہو تو کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے کہ جس سے انسان متوجہ ہو جائے. اگر وہ حدیث سلسلے سے امام سنا دیتے تو دنیا اس جملے کو فراموش کر جاتی. امام نے کہا نادان، یہ اصل میں مرحلہ پہنچ رہا ہے غدیر تک، تو کچھ تو غدیر کا منظر آئے. اب میں آگے بڑھا، پھر روکا گیا. روکنے کے بعد لوگوں کو اکٹھا کر کے جیسے نبی نے کہا تھا من کنت مولا صلوات. اب میرا مولا بھی نکلا. اب مجمع پھر متوجہ ہوا. وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا، یوں ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہا اور میرے عذاب سے محفوظ ہو گئے. اس کی کچھ شرطیں ہیں. وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں. عزیزان ایمان، مولا اتنے بڑے مجمع میں عوام میں بات نہیں ہے، راویوں میں گفتگو ہو رہی ہے. کوئی تو کہتا کیسے کہہ رہے ہیں، مگر کسی کو شک ہو تب نہ کہے. سب کی نگاہوں میں روایت موجود ہے. وَلَكِنْ بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا. عزیزان ایمان، جب میں نے یہ حدیث پڑھی
میں غور کرنے لگا، ابھی تک کم سے کم مجھے نہیں مل سکا، اگر کسی کو مل جائے تو مجھے بتائے، میں علم میں اضافہ ہوگا۔ میں نے نہیں دیکھا۔ ائمہ نے امامت کی اپنے فضیلت بیان کی ہے، اور ہر دور کا امام جب تک اس کی ولایت نہ مانی جائے نجات میسر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے اپنی جگہ، لیکن دوسرے زاویے سے امامت کی عظمت بیان کی گئی، مگر کسی امام نے یوں حدیث نہیں بیان کی کہ میں ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ بہت عظیم بات ہے عزیزان ایمان۔ آخر سبب کیا ہے؟ مولا نے نہیں فرمایا، مولا علی کہہ دیتے، جہاں بالکل بے عینے جملے موجود ہیں، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ لیکن عزیزان ایمان، شرط لا الہ الا اللہ و شرط قبولیت لا الہ الا اللہ، یہ کسی امام سے مجھے نہیں ملا کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ اس لا الہ الا اللہ کی قبولیت کی ایک شرط میں ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، آٹھویں امام نے کیوں کہا؟ مجھے صرف ایک بات سمجھ میں آئی، عزیزان ایمان، یہ امتیاز ہے ولایت امام رضا کا، یہ خصوصیت ہے آپ کی امامت کی۔ اس سے پہلے 7ویں امام تک امامتوں کو ماننے والے متوقف ہوئے، امامتوں کو ماننے والے ٹھہر گئے، اس کے بعد کسی اور سلسلے میں چلے گئے۔ پہلے امام کو مانا پھر نہیں مانا گیا، چوتھے امام تک لوگ آئے، اس کے بعد سلسلہ بدل گیا، 6 امام تک آئے سلسلہ بدل گیا، 7ویں امام تک آئے سلسلہ بدل گیا۔ مگر یہ امتیاز ہے 8ویں امام کا کہ جو 8ویں امام تک آیا وہ 12ویں امام تک پہنچا۔ جس نے 8ویں امام کی ولایت کو قبول کر لیا، اب اس کا سلسلہ رکا نہیں۔ شاید اسی لیے کسی امام نے یہ نہیں کہا کیونکہ تم وہاں ٹھہر جاؤ گے تو نجات نہیں ملے گی، یہ وہی کہے کہ جس کا سلسلہ آخری امام تک پہنچنے والا ہو۔ ولیکن بشرطہا و شروطہا وانا من شروطہا یا علی مدد لیکن عزیزان ایمان، عالم آل محمد کیوں مل رہا ہے یہ لقب؟ میں شاید گزشتہ برس فلسفہ ولایت عہدی پہ بحث کر چکا ہوں، لہذا میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا، صرف اس جواب کے لیے ایک جملہ کہوں گا، کیوں امام کو عالم آل محمد کا خطاب ملا؟ شاید وجہ یہ ہو کہ جتنے فرقے امام کے دور میں وجود میں آئے، اتنے فرقے کسی اور دور میں وجود میں نہیں آئے، اور جتنے مناظرے اس امام سے ہوئے اتنے کسی اور امام سے نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس وقت جب ظاہری امامت مولا کائنات کو ملی تو وہاں تو
کو سوال کو کرنے کا کوئی تصور ہی نہ تھا. علی منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے سلونی سلونی، پوچھ لو، مگر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب میں کیا کروں؟ بات آ جاتی ہے مولا سے پوچھئے کیوں کہہ رہے ہیں. بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ رسول نے تو نہیں کہا، مولا کائنات نے کیوں کہا؟ میں نے کہا جی یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول نے سلونی کا دعویٰ نہیں کیا، علی نے سلونی کا دعویٰ کیوں کیا؟ کہ اس کا مطلب علی کا علم رسول سے زیادہ تھا. میں نے کہا دوسری طرف سے سوچئے کہ شاگرد نے سلونی کا دعویٰ کیا تو استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ لیکن اگر سوال ہے آپ کا کہ کیوں دعویٰ سلونی کر رہے ہیں علی، رسول نے نہیں کیا، تو ذرا سا غور کیجئے بات حل ہو جائے. رسول کون ہیں؟ رسول وہ ہیں کہ جن کی زبان کے اوپر پہرا لگائے. ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی. میرا نبی اس وقت تک کچھ نہیں کہتا جب تک وحی نازل نہ ہو جائے. آپ کی ماشاءاللہ نفس کی طہارت سے خدا بھی اور رسول بھی واقف ہے. آپ سوال کرتے یا رسول اللہ فلاں سوال، اس کا جواب نبی انتظار کرتے وہی آئے تو جواب دوں. آپ کہتے دیکھا ایسا سوال کر دیا کہ نبی کو بھی سوچنے پہ مجبور کر دیا. لیکن عزیزان ایمان ادھر علی کی زبان پہ وحی کا پہرا نہ تھا، لہذا علی نے کہا جو پوچھنا ہو پوچھ لو. اب جب سوال ہوا جواب ملا، کہنے والے نے کہا یا علی اتنی جلدی جواب کیوں دے دیتے ہیں؟ مولا نے کہا یہ بتا تیرے ہاتھوں میں انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 10. علی نے کہا سوال کے بعد سوچا کیوں نہیں؟ کہا مولا یہ انگلیاں ہمیشہ میری آنکھوں کے سامنے رہتی ہیں. علی نے کہا جیسے یہ ہاتھ تیرے سامنے رہتے ہیں پوری کائنات علی کی نگاہوں کے سامنے رہتی ہے. مگر انسان یوں بھی تو سوچے کہ جب شاگرد کے علم کا یہ حال ہے تو استاد کا علم کہاں ہوگا؟ تو علی تو کہہ رہے تھے کہ پوچھو پوچھو، کوئی پوچھنے والا نہ تھا. اٹھے بھی پوچھنے تو ایسا سوال کہ آج تک کائنات ہنس رہی ہے. یا علی میرے سر میں کتنے بال ہیں؟ علی نے کہا اگر بتا دوں گا گن لو گے؟ آپ ذرا سوچیں سوال کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ کہ جو باب شہر علم مصطفیٰ ہو وہ منبر پہ ہے. کیا عوام کے پاس کوئی سوال ہی نہیں رہ گیا کہ علی سے پوچھ لے؟ سوال تو اتنے ہیں کہ جس کی کوئی گنتی نہیں ہے. سوال ہے جرأت سوال نہیں ہے. کیوں جرأت سوال ختم ہو گئی؟ کل تک نبی سے تو پوچھا کرتے تھے اور اتنا پوچھا کہ اللہ کو بھی روکنا پڑا. ایسے نبی سے کلام مت کیا کرو. تو نبی سے پوچھنے والے پوچھتے رہے تو علی سے کیوں نہ پوچھا؟ نبی کے بعد مرحلہ یہ ہو گیا تھا کہ اگر کوئی کھڑا ہو کے سوال کرتا تھا تو چونکہ جواب معلوم نہ تھا تو درے پڑتے تھے.
اس لیے اب خوف سے سوال ذہن میں تھے مگر زبان نہیں کھلتی تھی. علی علم کے اظہار کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، جرأت پیدا کر رہے تھے. میں کہہ رہا ہوں پوچھو، کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا اب عالم آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا کائنات کے دور میں بھی اتنے مناظرے نہیں ملے کسی امام کے دور میں جتنا مناظرہ امام کے دور میں ملا ہے، 8ویں امام کے دور میں. اور عزیزان ایمان، یہ مناظرے ہوتے ایک شخص سے تھے مگر تبدیل پوری فکر ہوتی تھی. مامون کے دربار میں تاریخ پڑھ کے دیکھی کتنے مناظرے ہر روز. مولا نے ولی عہدی جو قبول کی تھی اس کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ امام کا کام ہے ہدایت، اور جس دور میں ہدایت جس طریقے سے میسر ہوگی امام تہمتیں تو لے لے گا مگر ہدایت کا راستہ نہیں چھوڑے گا. تم یہ سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے کہ میں حکومت کا حصہ بن گیا، لیکن میں حکومت کا حصہ نہیں بن رہا ہوں. مجھے معلوم ہے چونکہ نئے افکار رکھنے والے آتے ہیں اور جو حاکم وقت ہے اسلام کا اس کے دربار میں بیٹھ کر کے مناظرہ کرتے ہیں، چونکہ ان کے پاس اتنی لیاقت نہیں ہے کہ جواب دے سکیں، لہذا اسلام بدنام نہ ہو تو میں ولی عہدی کو قبول کروں گا. جب میں ولی عہد رہوں گا تو بغیر ولی عہد کے دربار میں مناظرہ ہو نہیں سکتا. اب میں ولی عہدی نہیں لے رہا ہوں، میں مسند درس بچھانے کے لیے دربار میں جا رہا ہوں. آنے والا آئے گا مسیحی بن کے، جائے گا مسلمان بن کے. اب میں بیٹھ کے مناظرہ کروں گا. اب آئے لوگ اور تاریخوں نے لکھا آئے اور آئے ہی نہیں، بلائے گئے کہ اچھا یہ نہیں تو اب یہ، ان سے نہیں تو ان سے. شکست دینے کے لیے کہ کسی طریقے سے امام کی ابوہٹ ٹوٹے. حد یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی عمران صاحبی جس نے آ کے امام سے بعض روایتوں کی بنیاد پہ 2000 سوال کیے اور امام جواب دے رہے ہیں. وہ سوال سے تھک گیا. انسان جواب سے اسی وقت تھکتا ہے نا جب علم محدود ہو. سوال سے وہ تھک گیا اور اس کے سارے سوال فلسفیانہ ہیں، لہذا ظاہر گفتگو نہیں ہو سکتی یوں. مگر ایک سوال جو میں سمجھ سکا تو وہ سوال ظاہر ہے انشاءاللہ آپ مجھ سے بہتر سمجھیں گے. میں اس سوال کو آپ کے سامنے دہراؤں. عمران صاحبی فلسفی، اس نے یوں تو وجود، عدم، یہ ساری چیزوں کی بحث کی ہے، حقیقت، مجاز، جو فلسفے اصطلاحیں ہیں. لیکن اس نے ایک سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ خدا مخلوقات میں گم ہے یا مخلوق خدا خدا میں گم ہے؟ آپ سوال دیکھیں اس کا. خدا مخلوق پہ احاطہ کیے ہے یا مخلوق کے اندر خدا ہے؟ چھوٹے بھائیوں کے لیے مثلاً جیسے ہم اس حال کے اندر ہیں تو آیا پوری کائنات بھی خدا کے اندر ایسے ہے یا خدا مخلوق میں یا مخلوق خدا میں؟
امام فرماتے ہیں نہ خدا مخلوق میں ہے نہ مخلوق خدا میں سرایت کیے ہوئے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب وہ ایک پوری فلسفی کی بحث ہے، لیکن جو امام نے جواب دیا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور اس نے پھر اپنے فلسفے شروع کیے. جب وہ کہہ چکا تو امام نے کہا میں تجھ سے ایک سوال کر رہا ہوں، یہ بتا کہ تو نے آئینہ دیکھا ہے؟ ایسا آئینہ دکھایا، آئینہ دیکھا ہے؟ کہاں؟ کہا جب تو آئینہ دیکھتا ہے تو یہ بتا تیرا سراپا آئینے میں ہوتا ہے یا آئینہ تیرے سراپے میں ہوتا ہے؟ کہا نہ ہم آئینے میں نہ آئینہ ہمارے وجود میں. کہا پھر دیکھتا کیسے ہے؟ جب نہ تو آئینے میں ہے نہ تیرا آئینہ تیرے وجود میں، تو دیکھتا کیسے ہے؟ کہا ان آنکھوں میں جو روشنی ہے اس سے دیکھتا ہوں. کہا یہ بتا وہ روشنی کہاں ہے؟ کہا وہ روشنی نظر نہیں آتی. امام نے کہا اسی طریقے سے جیسے آئینے میں تو نہیں ہے آئینہ تجھ میں نہیں ہے، مگر سب کچھ نظر آ رہا ہے اور اس روشنی سے تو سمجھ رہا ہے کہ وجود بھی ہے آئینہ بھی ہے. اسی طریقے سے خدا نہیں ہے، اس کی روشنی ہے کہ جس کی تجلی سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا بھی ہے مخلوق بھی ہے. نہ روشنی آنکھ کی دکھائی دیتی نہ وجود پروردگار دکھائی دیتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ ہے امام. کیا کروں، وقت ختم ہو گیا. کتنے ایسے مناظرے ہیں، کبھی بھی اہل بیت دربار میں جاتے نہیں مگر دین پہ ضرورت پڑ جائے تو پھر دربار میں جاتے ہیں. پھر چاہے ہاتھوں میں رسن ہو، چاہے کیسی سختیاں، امام نے اس عزاداری کا بڑا اہتمام کیا ہے. عزاداروں بلاتے تھے امام مرثیہ خانوں کو. آج مرثیہ پڑھنے والوں نے مرثیہ پڑھا نا، امام نے دعائیں دی ہوں گی، اس لیے کہ جو بھی امام حسین کا مرثیہ پڑھتا تھا نا، امام اس کو دعا دیتے تھے. ہر دور کے امام نے مرثیہ پڑھنے والوں کو دعائیں دی ہیں، حسین کے مصائب بیان کرنے والوں کو دعائیں دی. تاریخ کہتی ہے کہ امام کو بلایا گیا دربار میں، اور اس سے پہلے جلودی نامی شخص کو بھیجا گیا. کیا ساتویں امام کی شہادت ہوئی ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے خلاف علم بغاوت اٹھایا جائے. لہذا بنی ہاشم کے گھر میں جا کے اتنی غارت مناؤ، اس طریقے سے لوٹو کہ سوائے ایک لباس کے ان کے جسم پہ کچھ بچے نہیں. تاریخ کہتی ہے جلودی نامی شخص مدینے آیا امام کے گھر کو لوٹنے کے لیے. ہاں، یہ مدینے میں پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے زیادہ. تاریخ کہتی ہے جلودی آیا، مگر آج امام رضا سامنے کھڑے ہو گئے. اے ستمگر، ساری بنی ہاشم کے خواتین کو ایک حجرے میں، اور امام سامنے کھڑے ہو گئے. اے ستمگر، کس لیے آیا ہے؟ کہا حاکم کا حکم ہے کہ ایک لباس سے زیادہ بنی ہاشم کی خواتین کے پاس چھوڑنا نہیں، سب لوٹ کے لے آؤ.
سنیں گے امام نے کیا کیا؟ امام نے کہا سن، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ایک لباس سے زیادہ کچھ نہ چھوڑوں گا، سب تیرے حوالے لا کے کر دوں گا، مگر اتنا یہ نہیں ہونے دوں گا کہ تو وہاں جائے جہاں بنی ہاشم کی عورتیں۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان ایمان؟ جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے امام سے کہوں اے مولا مدینے میں آج آپ نے ظالم کو روک تو لیا، اس کو گھر میں آنے نہ دیا۔ اللہ اللہ، ارے پہلا علی جب در فاطمہ پہ لوگ آئے علی روک نہ سکے۔ کس علی کو یاد کیجئے گا، کس علی کا ماتم کیجئے گا؟ کربلا کا علی یاد کر لیجئے۔ ارے اس وقت بھی کیا حال ہے؟ ارے امام ہوتا ہے عزادارو، ذرا سوچئے جس وقت خیمہ لٹ رہا تھا سید سجاد پہ کیا گزری ہوگی؟ جزاکم ربکم۔ میرا مولا آج 8ویں امام کی شب شہادت، میرا امام دنیا سے چلا گیا، وہ امام کہ جس نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی میری قبر پہ میری زیارت کے لیے آئے گا میں 3 مقام پہ اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ عزادارو، چاہنے والوں کتنے خوش نصیب ہو، ہم اس قابل کہاں ہیں کہ مولا ہماری زیارت کو آئے، مگر یہ ان کا کرم ہے۔ عزادارو، 8ویں امام، تاریخ کہتی ہے کہ ابا سلد جو امام کا خادم تھا ان سے کہا کہ ہم دربار میں جا رہے ہیں، اگر واپسی میں ہمارے سر پہ چادر ہو نا، ابا ہو تو ہم سے کوئی سوال نہ کرنا، سمجھنا کہ ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں، ہم حجرے میں چلے جائیں حجرہ بند کر دینا۔ عزادارو، ابا سلد گھبرائے ہوئے ٹہل رہے ہیں، عجب نہیں دعا کر رہے ہوں پروردگار جب امام آئیں تو سر پہ چادر نہ ہو، میرا مولا اس عالم میں نہ آئے۔ مگر عزادارو ایک مرتبہ نگاہ اٹھائی، کیا دیکھا؟ امام چلے آ رہے ہیں، چادر سر پہ ہے۔ اے عزادارو، امام حجرے میں گئے، ابا سلد نے حجرہ بند کر دیا۔ اب ابا سلد کہتے ہیں ذرا دیر گزری تھی کہ مجھے حجرے سے گفتگو کی آواز سنائی دی، میں نے گھبرا کے اب جو حجرے کا دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ 4-5 برس کا کوئی بچہ ہے کہ جو امام کے سینے پہ ہے اور امام کے پاس ہے، امام کا سینہ سہلا رہا ہے، امام اس سے کچھ کہہ رہے ہیں اور وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے پہچان لیا وہ امام جواد ہے، میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا ارے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے تو حجرہ بند کر دیا تھا۔ امام نے کہا اے ابا سلد، ارے جس خدا نے مجھے مدینے سے یہاں اسی نے یہاں پہ بھیج دیا۔ سن لیا عزادارو، سن لیا؟ امام کو زہر دیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ زہر جب انسان کو ملتا ہے نا تو پیاس بہت لگتی ہے۔ اے عزادارو، آج جب باپ نے زہر کھایا ہے، یہ 5 برس کا بچہ موجود ہے، بابا کو اپنے پانی تو پلا رہا ہوگا آخری وقت میں۔ ارے جب امام کا زہر امام کے جسم پہ اثر کر رہا ہوگا، جگر پہ اثر کر رہا ہوگا، ارے اپنے ہاتھوں سے پانی تو پلا لیا۔ اے امام جواد، آپ کے بابا کا دم آپ کے زانوں پہ نکلا، عالم غربت صحیح، مگر آپ کو اتنا موقع تو ملا کہ پانی پلا لیا۔ ہائے سید سجاد! آپ جانتے ہیں امام غسل دیتا ہے، امام کو امام کفن پہناتا ہے، کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگاتا، معصوم کو معصوم۔ عزادارو، جب امام دنیا سے چلے گئے، امام کو غسل دینے والا کون ہے؟ ایک 4 یا 5 برس کا بچہ۔ کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ ذرا آپ سوچئے تو امام جواد کے لیے یہ کتنا سخت رہا ہوگا،
کہ اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے اپنے بابا کو غسل دے رہے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے۔ عزادارو، آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا کوئی 5 برس کا بچہ اپنے بابا کو غسل دے؟ 4 یا 5 برس کا بچہ اپنے بابا کو کفن پہنائے؟ اے مولا امام جواد، ہاں بڑا سخت ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے 5 برس کی یا 4 برس کی عمر میں اپنے بابا کو غسل و کفن دیا۔ عالم غربت میں بابا مارا گیا، مگر اے مولا جب واپس آئے تو آپ نے بیویوں سے اتنا تو کہا ہوگا کہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، مگر اللہ جب سید سجاد مدینے واپس آئے بہلا کے گلے لگ گئی، اے بھیا میرا بابا، اے سغرا بے گور و کفن چلتی ریتی پہ میرا بابا پڑا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ردن بقضائہ و تسلیم الامرہ۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، غریب الغرباء کا ماتم یہ غریب کر رہے ہیں، پروردگار ان سمیت میں رکھنا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مشتاق حج و زیارات ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگار زائران حسینی کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، اگر اس برس نہ سہی تو آئندہ سال 40 میں ہمیں اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم حسین مظلوم کے ظاہر ہو سکیں۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ بار الہ دعاؤں میں دعا ہے وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اند ظہور اتنی توفیق دے کے ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ حضرات جنہوں نے ان مجالس کا اہتمام کیا ہے اور اپنے اپنے مرحومین اور خاص طور سے جن کا کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان تمام مومنین و مومنات کی ارواح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔